قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا۔ الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا، جس کی یہ چند صفات ہیں، اور ہر جگہ تقوی کو مختلف معنوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور بینات من الہدا، اور یہ کھول کے اس نے دلائل سے واضح کر دیا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کائنات میں، کائنات کے علاوہ تمہارے اپنے اندر، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، سلطان باہو صاحب کا آدھا شعر پڑھا ہے میں نے، کہ کائنات میں اور تمہارے اندر وہ کچھ دکھاؤں گا کہ پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ تو روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے قرآن ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز عجیب اچانک دماغ میں آ گئی، اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، یہاں خطاب سارے انسانوں کو ہے، جسے وہاں ہدی للناس تھا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، مسلم غیر مسلم، عورت مرد، تم مانو یا نہ مانو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ یو ایس اپیرل نے نہیں بنایا، ہم نے اتارا ہے لباس۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے عیب چھپاتا ہے۔ اچھا، ستارہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، ڈھانپنا۔ تو یہ اوکھا لفظ کیوں اللہ لائے ہے؟ ستارہ چھوٹا لفظ ہے، یواری بڑا لفظ ہے اور مشکل لفظ ہے۔ ستارہ ہوتا ہے اگر میرے گھٹنے سے نیچے تک نکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہاں تک پیٹ ڈھکا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہیں، تو ستارہ کا مطلب وجود میں آ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں ادھورا نہیں کپڑے پہنائے گا۔ یواری کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا یواری، ہم نے تم پر لباس کو اتارا جو تمہیں چھپا دیتا ہے تمہارے سارے عیبوں کے ساتھ۔ ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں، اللہ کی قسم۔ مغرب کی عورت ننگی ہوئی بے قیمت ہوگی، ٹشو پیپر ہوگی۔ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، غور کرنا ذرا، ایک تو یہ تمہیں بالکل چھپاتا ہے، آگے کہا وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ ریشا۔ ریشا زینت کو نہیں کہتے، ریشا پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر کو۔ پرندے کا سارا حسن اس کے پر کے ساتھ۔ مور کے پر کاٹ دو پچھوکی رہ گیا، ککڑ ہی رہ گیا۔ سارا حسن پروں میں، عقاب کی پرواز کا مزہ لینا تو اس کے پروں کا پھیلاؤ دیکھو، تو سارا حسن پر میں ہے۔ تو اللہ نے یہاں زینت نہیں فرمایا، اعلیٰ درجے کی زینت، ایسا لباس تمہیں دیا ہے جو تمہیں اعلیٰ درجے کا خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں تو جسم آ گیا، اب آگے آ گئی روح۔ روح کو کیا پہنانا ہے؟ اس کو بھی تو پہنانا ہے۔ جسم ننگا ہو تو کہیں جا سکتے ہیں،
یورپ کی بے حیا معاشرت ہے، وہاں پورے بیچ ہیں، وہاں صرف ننگے مرد عورت جا سکتے ہیں، کپڑے والے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آدمی قرآن سے اسلام سے ہٹتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک جسم کو لباس دیا ہے، اس سے تو تم ایک دوسرے کو اچھے نظر آ رہے ہو، لیکن روح کو لباس تو یہ کرتے، یہ ویسٹ کوٹیں، یہ پگڑیاں، یہ تو روح کو نہیں پہنچتی، یہ ویسٹ کوٹ، یہ بوٹ، یہ جراب۔ تو اللہ نے کہا تمہاری روح کے لیے لباس بنایا ہے، چونکہ ننگی روح بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ جیسے اگر تم ننگے ہو تو کہیں جا سکتے ہو، تمہیں اگلے چھوٹے مار کے اندر بھگائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے، اس کا علم دیا ہی نہیں۔ قل الروح من امر ربی، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے، تو اسے بھی تو لباس پہناؤ نا تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو روح کا لباس ہے وہ تقوی ہے۔ اس کا ننگا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا ننگا پن کفر ہے۔ روح کا پہلا لباس ہے ایمان، پھر عبادات، پھر اللہ کا پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ روح کا لباس ہے۔ اور کفر، شرک، جھوٹ، حسد، بغض، زنا، شراب، یہ ننگا پن ہے۔ تو ایک اللہ کہتا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خَيْرٌ، دو لفظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ہذا اور ذالکا۔ ہذا ہوتا ہے قریب کے لیے اور ذالکا ہوتا ہے دور کے لیے۔ میں کہوں گا ذالکا صہیب، ہذا نہیں کہہ سکتا، کہوں گا ہذا ورد، یہ پھول ہے کیونکہ قریب ہے۔ تو جب اس کا الٹ کر دیا جائے عربی میں، قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے ہوتا۔ جیسے پہلی سطر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو اے میرے کولے دے وچ پہ ہویا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، بڑی دور دکھاتا ہے، وہ کتاب لا شک، کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں کہہ رہا ہے تقویٰ تو میں روح میرے اندر جو سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتے، اور اس کے اندر تقویٰ، یعنی کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، جو تمہاری اندر کا لباس تقویٰ ہے، اور باہر کا لباس یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ایک صحابی آئے، مالدار تھے، کپڑے میلے تھے، اچھے بھی نہیں تھے۔ آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو؟ اب انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا تو یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ چل واپس جا کے لباس تبدیل کر کے آ۔ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، بہت قیمتی۔ تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے تو زہد سکھایا، تم اتنا عالی لباس کیوں پہنتے ہو؟ کہا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غریب کو مانگنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ پیسے والا ہے تو اس کو مانگنے میں آسانی ہو، اس لیے میں یہ پہنتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں ایسے قرآن سارا ایسے جڑا ہوا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان سے نہیں مل رہا، یہ اس سے نہیں مل رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتے ہیں نا زنجیر کی کڑیاں، اس طرح سارا قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح ایسے جڑا ہوا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ سورہ بقرہ، وہ 30واں پارہ سورہ قدر، ٹھیک، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ سورہ رعد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بقرہ، اور ہدی للمتقین. یہ کہاں سے میں نے انزلہ اور تقوی کو جوڑ کے آپ کو ایسے زنجیروں میں پرو کے دکھایا ہے. تو قرآن غذا ہے جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. آپ کی جو آپ میں سرجن ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو فزیشین ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، لیکن وہ کرتے 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 سیکھ جاتے ہیں. ایک دم تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا ہے. تو جو صفات ایمان ہیں یہ سیکھتے 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 آدمی سیکھتا ہے. صرف ماں باپ مسلمان ہوں اتنے سے بچہ دین پہ نہیں آتا جب تک اسے پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے، سکھایا نہ جائے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ. اچھا، ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف سے، میں 6 کیتے ہیں، میں 5 کیتے ہیں. وہ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ کی قسم. آپ کو اجر مل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تسی مشین چلا دو گڑ 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 گڑ. واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں اور 4 سپارے روزانہ پڑھو. اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو اس لیے اتارا ہے، یہ نہیں کہ وہ تلاوت شروع کر دو. تلاوت مطلوب ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کا ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک آیت پڑھو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے. تو قرآن تو پیغام زندگی ہے، کیسے چلنا ہے. روزہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، چونکہ یہ گناہوں سے آڑ بنتا ہے. آدمی حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو میری گزارش ہے بھائیو، قرآن سے دل لگاؤ. قرآن روح کی طرح ہے. روح ہو تو پورا جسم، پوری باڈی حرکت کرتی. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سخاوت، عبادت، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں، اور اس کی روح قرآن ہے. جب قرآن میں طاقت آتی ہے تو سارے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، سب حرکت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو. امت ٹوٹ گئی ہے قرآن سے، اللہ کی قسم ٹوٹ گئی. قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے. کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا، کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جنگل میں بھیج دیا تھا. وہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے آخر تھک کے نا کہا ابو ذر تو ادھر چلا جا ربضہ، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک صحرا، اور صرف وہاں سے حاجی گزرتے تھے حج کے دنوں میں، عراقی حاجی، باقی سارا سال وہ سنسان تھا. تو ان کی وفات کا وقت آ گیا. تو ان کی بیوی کہنے لگی اب تو مر رہا ہے اور میں بوڑھی عورت، یہ بیٹی چھوٹی، اب تجھے غسل کون دے گا؟ تمہیں کفن کہاں سے دیں گے؟ تیری قبر کیسے کھود دیں گے؟ تمہیں دفن کیسے کریں؟ وہ کہنے لگے یا ام عبداللہ، جہاں عرب میں عورت کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں.
عزت کے تھا. عبداللہ کی ماں، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے. میں ایک مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں ایک آدمی ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، لہذا یہ ہوگا. وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، وہ اللہ دا بندہ حاج دا زمانہ ہی نہیں، کون آئے گا اس راستے سے؟ کہ یہ نہیں مجھے پتا، جا بیٹھ جا راستے پر. شام تک بیٹھے رہی، واپس آ گئی. وہ کہنے لگی او میاں کوئی نہیں آئے گا. اگلا دن آیا، جاؤ بیٹھو. کہ میرا کیوں وقت ضائع کرنا ہے، میں کیوں اتنے جا کے، میں کہہ جا رہا ہوں جاؤ بیٹھو. تیسرا دن آ گیا، وہ بیٹھی، دور سے غبار اڑتا نظر آیا تو اس کے جسم مردہ میں جان ایک دم کھڑی ہو گئی، ایسے اپنا دوپٹہ لے رہا ہے ایسے. تو وہ کوئی 20 اونٹ سوار تھے، انہوں نے اپنے سواریاں موڑی تو دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے. وہ کہتی ہے ایک صحابی رسول ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے گا کون ہے؟ کہا ابو ذر. تو سب ایک دم رو پڑے کہ ہماری جانیں قربان ابو ذر پر. اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد. اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ مکہ. وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ابو ذر کا جنازہ بلا رہا تھا. تو جب وہ آئے نا تو پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھ لیا تو نے، میں نے کہا تھا نہ میں نے جھوٹ کہا ہے نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے. تھوڑا سا یقین بنا لو اپنے نبی کی بات کا. کتنے برملا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. یا اللہ میری توبہ. فرمان لگے دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے گا جو حکومت کا ملازم نہ ہو. حکومت خلافت عثمان ہے، اور کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو وہ مجھے کفن دے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا. تو ایک انصاری نوجوان بولے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، کہا تو اس میں مجھے کفن دو. ابن مسعود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھے گا. اللہ اکبر، کا انتقال ہو گیا. اچھا جب صبح ہوئی تو بیٹی کو بولا بیٹی آج مہمان آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کرو، بکرا ذبح کرو. تو وہ کہنے لگی اب بوڑھا باپ ہے جو کہہ رہا ہے چلو کر دو، صدقہ ہی صحیح. تو کھانا پکانے میں لگ گئی. تو جب وہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور فارغ ہو کے جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے یا عم حلم الی الغدا، کھانا کھا لیجیے. کہنے لگے انا لکی ھذا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں اور تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والے. کہنے والا جھوٹا نہیں تھا. تو عبداللہ بن مسعود اور سارے زار و قطار رونے لگے. اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی. بھائیو قرآن سے دل لگا لو اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا لو. کچھ ٹائم دو. ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے، غور کرنا اللہ کی چاہت. تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے. ایک صفحہ پڑھ لو، ایک سطر پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. خاص طور پر آسان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صرف مجھ سے بات ہو رہی. قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الناس بھی بتا دیا، یا بنی آدم بھی بتا دیا، یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں.
یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں کے بارے میں، یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں. لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو سوا ارب مسلمان جو اس وقت ہیں، اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر رہے ہیں. تم خود سوچو، ایک بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی، تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی؟ اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا. شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تصویر ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.